الرجیم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس جامعہ کے محترم حضرت اقدس حضرت قاری محمد احمد صاحب، ان کے حکم سے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ جو کہ آیت الکرسی کا حصہ ہے، اس مناسبت سے صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو ایک جگہ پہ جمع کروا دیا اور وہ کسی وجہ سے فوراً مال تقسیم نہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہونے پہ مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ آج رات اس مان پہ پہرا دیں گے، کوئی راہزن نہ آ جائے، کوئی چور کوئی ڈاکو اس مان سے اٹھا کے نہ لے جائے، اس کا خیال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں اس مان پہ پہرا دے رہا تھا۔ رات کا کوئی وقت میں نے اس مان میں ایک چور کو پایا جو وہاں سے مال چوری کر رہا تھا، تو چونکہ میری ڈیوٹی تھی تو میں نے جا کے اس چور کو گرفتار کر لیا۔ اب اس چور نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ نے مجھے کیوں گرفتار کیا؟ تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تجھے صبح اللہ کے محبوب نبی کی دربار میں پیش کروں گا اور تجھ پہ حد جاری ہوگی، تو نے مال چوری کیا ہے۔ تو اس چور نے منت سماجت شروع کی اور کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی نہیں چوری کرتا، مجھے آزاد کیا جائے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے انداز میں اتنا اثر تھا کہ مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آقا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے یاروں کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ رات کے حصے میں اگر کوئی وحی آیا ہوتی آقا وہ اپنے یاروں سے ذکر فرماتے، رات کو اگر محبوب کو کوئی خواب آیا ہوتا آقا وہ اپنے یاروں سے ذکر فرماتے، اس لیے کہ نبوت کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اور اگر رات کے حصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا اللہ کے محبوب پیغمبر سے دریافت کرتے، یہ سارے معاملات فجر کی نماز کے بعد ہوا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور متوجہ ہوئے اپنے یاروں کی طرف، اور آقا نے پوچھا کہ کوئی سوال، کوئی واقعہ، کوئی بات کسی نے پوچھنا ہو۔ سب صحابہ خاموش تھے۔ اب رات کے سارے واقعے کی اطلاع جناب جبرائیل امین نے محبوب کو دے دی تھی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ خطاب کر کے فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ اس رات والے مہمان کا کیا بنا؟ اس رات والے مہمان کا کیا بنا؟ تو جناب ابو ہریرہ اٹھے اور رات کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ محبوب وہ آیا تھا، مال چوری کیا، میں نے گرفتار کیا، اس نے منت سماجت کی، میں نے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اب محبوب کا جملہ دل پہ لکھنا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا وہ آج رات پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا،
تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا، ہمیں یقین ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محبوب کی زبان پہ اعتماد کر کے ہی تو پوری کائنات کو تسلیم کیا، اللہ کی ربوبیت کو مانا، جنت و جہنم کو مانا، زمین و آسمان کو مانا، وہ سب آقا کے زبان پہ ہی تو اعتماد کیا تھا۔ تو جب آقا نے کہہ دیا تو قبول کر لیا، یقین ہو گیا۔ اب دوسری رات جناب ابو ہریرہ عثمان پہ پہرا دے رہے تھے تو کیا دیکھا، وہ چور دوبارہ نظر آیا جو مال چوری کر رہا تھا۔ تو جناب ابو ہریرہ نے اسے دوبارہ گرفتار کیا، اس نے پہلے سے کہیں زیادہ منت کی، فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے حال پہ ترس آیا، میں نے اللہ کے لیے اسے پھر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہا۔ اگلی رات اگلی صبح محبوب دوبارہ تشریف لائے، فجر کی نماز کے بعد متوجہ ہوئے تو فرمایا بتاؤ اس رات والے بندے کا کیا پتا؟ تو جناب ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ محبوب فرماتے ہیں ابو ہریرہ خیال کرنا وہ آج رات پھر آئے گا، یہ تیسری رات ہے، آج رات پھر آئے گا۔ تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیسری رات پہرا دے رہا تھا، وہ چور پھر آیا، اس نے چوری کیا، میں نے گرفتار کیا، اس نے منت کی، میں نے کہا نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب تجھے کسی حال نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ چور ایک دفعہ چوری کرے اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں، وہ دوبارہ چوری کرے اللہ اسے ڈھیل دیتے ہیں، اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، دنیا کو اس کے حالات ظاہر نہیں ہوتے، اور جب وہ تیسری بار چوری کرے تب اللہ اس کی گرفت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا حال واضح ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب نہیں، بس دو دفعہ ہو گئے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس چور نے بڑی عجیب بات، اس نے کہا ابو ہریرہ کیا خیال ہے، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ کے سو جاؤ، پوری رات میٹھی نیند کرو، دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کی جان کو نقصان دے گی، نہ مال کو نقصان دے گی، نہ آپ کے ایمان کو نقصان دے گی۔ اگر یہ سودا اچھا ہے تو اس کے عوض مجھے رہا کر دو۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا تو نے بات اچھی کی ہے تو وظیفہ بتائیں، میں اس کے عوض چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس چور نے کہا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے سو جائے، ساری رات میٹھی نیند کرے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کی جان کو نقصان دے گی، نہ مال کو نقصان دے گی، نہ اس کے ایمان کو نقصان دے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی، میں نے اس کے عوض اسے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن محبوب متوجہ ہوئے، فجر کے بعد میں نے سارا واقعہ بیان کیا، آقا کا جملہ دل پہ لکھو اور تیار رکھو۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ 3 دن سے متواتر آنے والا تھا تو وہ شیطان تھا، تو وہ شیطان کا کام ہے انسان کو گمراہی کے راستے پہ لگانا، لیکن ایمان ابو ہریرہ کے ایمان کے سامنے وہ مجبور ہو کے تجھے اچھی بات کر گیا ہے۔ میں محمد تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص یہ آیت پڑھ کے سو جائے، ساری رات میٹھی نیند کرے، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کی بھی حفاظت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت پہ عمل کریں، کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولیے کریں گے انشاءاللہ۔ رات کو سوتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ کے صحت میں بہت سے عرب علماء اور پاکستان میں علماء موجود تھے۔ عرب کے ایک شیخ نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال کیا، عرض کرتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں، رات ہوتی ہے مسجد نبوی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک خاص حصہ رات کا، لیکن مسجد حرام کے دروازے پوری رات کھلے رہتے ہیں، وہ بند کیوں ہوتے ہیں، یہ کھلے کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب قرآن سے دیجیے۔
سبحان اللہ تو مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت شیخ مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو میں نے یوں کہا عرض کی حضرت اس سوال کا جواب آپ دیجئے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت درخواستی رحمہ اللہ یوں بیٹھے تھے، سر جھکا گئے، اچانک نگاہ اٹھائی، کعبۃ اللہ پہ جا کے نگاہ ٹھہرائی، اور کعبۃ اللہ پہ یہ آیت تھی اور زبان پہ جاری ہو گئی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آیت پڑھ کے حضرت درخواستی نے فرمایا مکہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، مدینۃ الرسول رسول اللہ کا گھر ہے، بندہ جب رات کو سو جائے تو دروازے بند کر لیا کرتے ہیں، اور جب دن کو بیدار ہو جائے تو انسان کہتے ہیں اگر کوئی آئے گا رازق ڈاکو چور تو میں دیکھوں گا وہ کیسے آتے ہیں، دن تو ہوتے ہیں تو دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ فرمایا مکہ اللہ کا گھر ہے، مدینہ رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ وہ ذات ہے اسے نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، وہ ہر وقت جاگتے ہیں، اس لیے ان کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں۔ میرے آقا مدینہ میں تقاضۂ بشریت راتوں کو آرام کرتے ہیں، اس لیے ان کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ اس خطے کو اس مرکز کو دل دگنی رات سو گنی ترقیات عطا فرمائے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست آئے ہیں، اللہ قدم بقدم ان کی نصرت فرمائے، جہاں قدم لگے وہاں دین کی چشمے پھوٹے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے۔ اللہ پھر ایک اور عزیز سے نام سنتے ہیں، حافظ علی حسن صاحب ذکر صحابہ کے نام سنائیں، ایمان تازہ۔